آخر میں ذکر کیا ہے کہ وغیرہم وقلیل ما ہوا ان ائمہ کے نام کی جو لمبی فہرست ہے کہتے ہیں وغیرہم ان کے علاوہ بھی مشکات شریف کے اندر ان کی احادیث موجود ہے. جو ائمہ ذکر ہوئے نا، بخاری، مسلم، امام احمد، امام مالک، شافعی، بیہقی، دارقطنی رحمہم اللہ، ان کے علاوہ بھی مشکات میں کچھ احادیث ہے. وقلیل ما ہوا، لیکن وہ کم ہے. ان محدثین کے احادیث کو میں نے ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ بھی ایک آدھا ہے لیکن وہ کیا ہے؟ کم. وَإِذْنِي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ كَأَنِّي أَسْنَدْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال کا جواب ہے کہ آپ نے کہا کہ امام بغوی نے جب مشکات مصابیح لکھی اس میں یہ کمی تھی کہ صحابی کی طرف نسبت نہیں تھی اور مصدر اصلی کی طرف بھی نسبت نہیں تھی. مصدر اصلی کیا ہے؟ جیسے کہ بخاری اور مسلم شریف وغیرہ یہ کام میں نے کیا. اب سوال یہ ہے کہ باقی سند بھی تو آپ نے ذکر نہیں کیا ہے نا، آپ کی ترتیب میں بھی کمی ہے اور وہ کمی اس طرح ہے کہ پوری سند تو آپ نے ذکر نہیں کیا ہے. یہ بھی ایک کمی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ پوری سند میں نے ذکر اس لیے نہیں کیا ہے کہ میں نے اس باب میں اکتفا کیا ہے اس کتاب پر کہ جس کا میں حوالہ دوں گا. رواہ البخاری، جا کر بخاری میں دیکھ لو نا، سند وہی ملے گی آپ کو. رواہ مسلم کہوں گا تو آپ جا کر سند وہاں مسلم شریف میں دیکھ لو. یہ خدمت انہوں نے سر انجام دیا ہے اور ہمارے لیے اسی میں کفایت ہے. ہمارے لیے اسی میں کفایت ہے، ان کی ذکر کرنے میں ہمارے لیے کفایت ہے. وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ، اور یقیناً میں جب نسبت کروں گا حدیث کی الیہم ان کی طرف، کأنی اسندت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں نے حدیث کی سند رسول اللہ علیہ السلام تک پہنچائی ہو. آپ ایسا سمجھو. کیوں کہ وہاں ہے نا اب حدیث کا مصدری اصلی بتانا مشکل تھا. میں ڈھونڈ کے ساری مشکات کی جو 4484 احادیث ہے نا مصابی کی ان کو ایک ایک کر کے میں نے مختلف کتابوں میں دیکھا ہے. پھر جب یہ میں حوالہ دوں گا رواہ دارقطنی، جا کر دیکھو دارقطنی. نماز کے متعلق ہے تو صلاۃ میں دیکھو، زکوٰۃ کے متعلق ہے تو زکوٰۃ میں دیکھو. کم آسان ہے، وہاں آپ کو مل جائے گی اور باسند مل جائے گی، رسول اللہ تک مل جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں میں جب کہوں گا کہ یہ فلاں صحابی کی حدیث ہے اور فلاں کتاب میں ہے، گویا کہ میں نے رسول اللہ تک آپ کو سند بتا دی ہے. آپ ایسا سمجھو صلی اللہ علیہ وسلم. لأنہم، اس لیے کہ یہ محدثین جس کی طرف میں نسبت کروں گا، قد فرغوا، یقیناً وہ فارغ ہو چکے ہیں، منہ، اس کام سے، سند بیان کرنے سے. انہوں نے سند بیان کر لیا ہے تو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَغْنَوْنَا عَنْهُ، انہوں نے ہمیں مستغنی کر لیا ہے عنہ، اس کام سے. انہوں نے ہمیں بے پرواہ کر دیا ہے اس کام سے. ہمیں اس بات کا اب کوئی پرواہ نہیں کیونکہ وہاں انہوں نے پوری سند ذکر کی ہے رسول اللہ علیہ السلام تک. وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ، اور میں بالترتیب ذکر کروں گا کتابوں کو، والابواب، اور ابواب کو، کما سردہا، جس طرح امام فرا البغوی رحمہ اللہ نے بالترتیب ذکر کیے ہیں. ان کی ترتیب میں میں آگے پیچھے نہیں کروں گا، بس وہی مصابیح سننا ہے جس طرح انہوں نے لکھی ہے. بس میں نے جو اصطلاح تبدیل کیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. صحاح کی جگہ پر میں لکھوں گا فصل اول، حسان کی جگہ پر لکھوں گا فصل ثانی، اور پھر میری طرف سے ایک 1511 حدیث پر مشتمل ایک اور چیز ہے کہ جس کو کہتے ہیں الفصل الثالث. یہ میری طرف سے زیادت ہے. اس میں ان احادیث کو ذکر کروں گا کہ جو ان سے رہ گئی ہے، نہ فصل اول میں ذکر ہے نہ فصل ثانی میں ذکر ہے. تو فصل ثالث الگ لا کر میں وہ احادیث چاہے موقوفاً ہو یا مرفوعاً ہو، چاہے اقوال سلف ہو، یہ میں تیسری فصل میں ذکر کروں گا. شور بکرا جی.
اس ورش و سرت الکتب والابواب، اور میں نے چلایا ہے مصابے میں ترتیب چلائی ہے، واقتفیت اثرہ، میں اس بات میں اتباع کرتا ہوں، میں نے اتباع کیا ہے اثرہ، اس کے نقش قدم کا، فیہ، ان احادیث کے چلانے میں، ان ابواب اور کتابوں کو لکھنے میں۔ اگر کتاب الطہارہ، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یہ جس ترتیب سے انہوں نے لکھا ہے وہی ترتیب میں نے بھی رکھی ہے، ابواب بھی وہی ترتیب سے ہیں۔ وقسمت کل باب، میں نے تقسیم کیا ہے ہر باب کو، غالباً علی فصول ثلاثۃ، 3 فصلوں پر، غالباً ہر باب 3 فصلوں پر مشتمل ہے۔ غالباً اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی فصل اول چھوڑ دیتے ہیں، جب صحیحین میں حدیث نہیں ملے گی تو فصل اول تو چھوڑیں گے، کبھی فصل ثالث کو چھوڑتے ہیں، کبھی فصل ثانی کو چھوڑتے ہیں، کبھی فصل اول ذکر کرتے ہیں، فصل ثانی اور ثالث دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جو مسئلہ ہے وہ ایک حدیث 2 میں مل گئی، ان کو مل گئی ہے، وہ حدیث لا کر وہ مسئلہ واضح ہو گیا ہے، غالباً اس لیے کہتے ہیں۔ فرمایا وقسمت کل باب، اور یہ قسمت بھی کہہ سکتے ہیں باب تفعیل، میں نے تقسیم کیا ہے ہر باب کو غالباً علی فصول ثلاثۃ، 3 فصلوں پر، اولها، 3 فصلوں میں سے فصل اول جو ہے، اولها، ہا کی ضمیر فصول کی طرف راجع، فصول ثلاثہ، ان تینوں میں پہلی فصل ما وہ احادیث پر مشتمل ہوگی، اخرجہ الشیخان، جسے شیخین نے نقل کیا ہو، او احدہما، یا شیخین میں سے کسی ایک نے نقل کیا ہو، بخاری مسلم، یا صرف بخاری یا صرف مسلم نے نقل کیا ہو، تو فصل اول میں وہی احادیث ذکر کروں گا۔ واکتفیت بہما، فصل اول میں اکتفا کیا ہے میں نے بہما، ان دونوں کے ذکر کرنے پر، وَإِنِ اشْتَرَكَ فِيهِ الْغَيْرُ، اگرچہ ان دونوں کے ساتھ غیر بھی شریک ہوگا اس حدیث کے لانے میں۔ دیکھو فصل اول میں صرف کہوں گا رواہ الشیخان یا متفق علیہ، یا کہوں گا رواہ البخاری اگر ایک نے ذکر کیا ہے، یا کہوں گا رواہ مسلم، ان دونوں پر اکتفا کرتا ہوں، اگرچہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے علاوہ ابو داؤد میں بھی ہو، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، لیکن وہ نام میں ان کے ساتھ ذکر نہیں کروں گا، بس صرف شیخین پر اکتفا کروں گا۔ کیوں؟ لعلو درجتہما فی الروایہ، علم حدیث کے اندر ان کا مقام بڑا عالی ہے، ان کا نام لے کر اور کس کی کیا ضرورت ہے؟ اگرچہ زیادہ روشنی پڑے گی لیکن میں انہی پر اکتفا کروں گا، بس شیخین پر، حدیث کی نسبت شیخین کی طرف کی باس، کیونکہ ان کا دونوں کا درجہ جو ہے باب الروایت کے اندر بہت اعلیٰ، بہت عرفہ ہے باقی محدثین کے بنسبت، جس طرح آپ نے دیکھا ہے طبقات الروات کے اندر بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا، ان کا بڑا اعلیٰ مقام۔ مثال کے طور پر یہ جو حدیث ذکر کریں گے انما الاعمال بالنیات، وہاں انہوں نے کہا متفق علیہ، جبکہ وہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی، لیکن صرف انہوں نے کیا کہا ہے؟ متفق علیہ۔ بس وہ کہتے ہیں کہ بس اسی پر میں اکتفا کروں گا کہ متفق علیہ یا رواہ الشیخان، یا رواہ البخاری پر۔ وثانیہا، اور ان 3 فصلوں میں سے دوسری فصل ما اوردہ غیرہما من الائمۃ المذکورین، ان احادیث پر مشتمل ہوگی کہ جو شیخین کے علاوہ ائمہ حدیث میں سے دوسرے ائمہ نے نقل کیا ہو، شیخین کے علاوہ دوسری فصل میں ان کا نام لوں گا، ان کا نام۔ وثالثھا، اور اس اچھا من المذکورین، من الائمۃ المذکورین کا ذکر کیا نا، جو اوپر ذکر ہوئے نا عموماً انہی کی حدیث ہے نا، جو اوپر ائمہ کا ذکر ہوا، امام بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ،
حالانکہ اور خراب ہو گیا ہے. وہ ماں ٹیلی فون کو ہوئے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو دوسری فصل میں ان احادیث کو ذکر کروں گا کہ جو شیخین کے علاوہ اوپر ذکر شدہ ائمہ حدیث کی کتابوں میں جو ملیں گی وہی دوسری فصل میں ذکر کروں گا. سنن کے اندر، مسند احمد کے اندر، موطا کے اندر، امام شافعی کی کسی کتاب میں. وثالثها، اور تینوں میں سے تیسری فصل، ما وہ ہے اشتمل علی معنی الباب، کہ جو مشتمل ہو گیا نا معنی الباب، باب کے معنی اور مضمون اور موضوع پر. باب کا جو بھی موضوع ہوگا نا، اگر طہارت کے متعلق ہے تو تیسری فصل میں طہارت کے متعلق احادیث ذکر کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر زکوٰۃ کے متعلق ہے تو تیسری فصل میں زکوٰۃ کے متعلقات جو امام فرا بغوی نے چھوڑ دیے ہیں ان احادیث کو ذکر کروں گا. تیسری فصل میں یہ کام کروں گا میں. یہ ان کے تصرفات میں سے ہے. ایک تو نام تبدیل کیے، الصحاح الحسان کو فصل اول فصل ثانی کہا، اور دوسرا تصرف یہ ہے کہ انہوں نے الگ سا ایک تیسری فصل بھی قائم کر لیا ہے جس میں وہ احادیث ذکر کریں گے کہ جو امام بغوی نے ذکر نہیں کیے. خود بیان کر رہا کہ دیکھو مشتمل علی معنی الباب، تیسری فصل بھی انہی احادیث پر مشتمل ہوگی کہ جو باب کے مضمون پر مشتمل ہو. ایسے احادیث من ملحقات، ہا کے اور قاف کے فتح کے ساتھ پڑھو، من ملحقات مناسبت مع محافظت علی الشریعہ. یہ تیسری فصل میں جو حدیث کو ذکر کروں گا یہ ملحقات ہوں گی مناسبت، جو مناسب ہے، مع محافظت علی الشریعہ، اپنی شرط پر حفاظت کرتے ہوئے. ان کیا شرط تھی کہ صحابی کا نام تیسری فصل میں بھی ذکر کروں گا اور اصلی مصدر کا اصل نام لوں گا کہ یہ کہا ہے یہ حدیث. یہ شرط جو ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے تیسری فصل میں مناسب جو متعلقہ احادیث ہے باب کے وہ ذکر کروں گا، کیونکہ اس باب کے متعلق فصل اول بھی ہے، فصل ثانی بھی ہے، تو فصل ثالث بھی میں رکھوں گا غالباً. وَإِنْ كَانَ مَاثُورًا عَنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، اگرچہ تیسری فصل کے اندر جو نقل کروں گا وہ حدیث مرفوع نہ ہو، حدیث موقوف نہ ہو، سلف سے منقول اقوال ہو بس، لیکن ذکر کروں گا سلف ہو اور خلف. اگر سلف میں سے نہیں ملے تو خلف کا. سلف کا اطلاق ہوتا ہے قرون ثلاثہ پر، خیر القرون جسے کہتے ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، اور اس کے بعد خلف کہلاتے ہیں. تو چاہے سلف میں سے کسی کا قول ہو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، چاہے خلف میں سے کسی کا قول ہو، اور باپ کے مسئلے پر روشنی ڈالتا ہوں تو قول ذکر کروں گا تاکہ باپ کا مقصد خوب واضح. صحیح ہے نا؟ ثم انک ان فقدت حدیثا، دیکھیے میں نے کچھ تصرفات کیے ہیں اس پر متنبی فرما رہے ہیں. ثم پھر، انکا بے شک آپ، اے سامع اور اے قاری، ان فقدت حدیثا اگر آپ نے گم پایا کسی حدیث کو، فی باب، کسی بھی باب میں، وذالک عن تقریر اسقطہ، یہ باعث تکرار کی وجہ سے میں اسے ساقط کر دیتا ہوں. اگر آپ دیکھیں گے مصابیح السنن میں ایک حدیث کسی باب میں ہے، کسی فصل میں ہے، لیکن جب مشکات دیکھیں گے اس میں نہیں ہے، تو زیادہ تکرار کی وجہ سے میں نے اس حدیث کو حذف کیا ہوگا. جس نقطے کی طرف فرا بغوی صاحب کی توجہ نہیں گئی ہوگی تو مقرر حدیث لائی گئی ہے تو تکرار کی وجہ سے میں اس کو حذف کروں گا، ساقط کروں گا. وَإِنْ وَجَدْتَ آخَرَ بَعْدَهُ، اگر آپ نے پائی آخرہ دوسری حدیث کو، بعضہ متروکن کی اس کی کچھ حصے کو ترک کیا گیا ہے مشکات کے اندر، علی اختصاری، تو یہ اختصار کی بنیاد پر ہوگا. علی اختصاری، یہ کس کی بنیاد پر ہوگا؟ او مضموماً، یا آپ دیکھیں گے کوئی جملہ، کوئی
حصہ ملایا ہوا الیہ کسی حدیث کے ساتھ تمام ہو، تمامیت کے طور پر. آپ دیکھیں گے ایک حدیث مصابیح السنہ میں کیا تھی؟ نا تمام تھی. تو میں اس کو تمام کروں گا، پوری کروں گا. فعن داعی اہتمام اترکہ والحقہ. بھائی آپ دیکھیں گے ایک تصرف میرے یہ بھی ہے اس کتاب کے اندر، کبھی تکرارن اگر کوئی حدیث آئی ہے تو اس کو حذف کرتا ہوں. دوسری تصرف میری اس کتاب کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر آپ مصابیح بھی دیکھیں گے تو وہاں حدیث کے کچھ حصہ موجود ہے لیکن میں نے اس کو حذف کیا ہے. جس کو ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں تو لمبی حدیث کو کچھ مختصر کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، جس سے مقصود الباب ثابت ہو بس. کبھی آپ دیکھیں گے کہ مصابیح السنہ کے اندر ایک حدیث ہے کہ اس کی کچھ حصے کو امام بغوی صاحب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، تو مشکات کے اندر میں پوری حدیث کو ذکر کرتا ہوں، اس کی کچھ اور حصے کو بڑھاتا ہوں. ان دونوں کے لیے ایک باعث ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے. ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ یہ زائد حصہ ہے، اس کو حذف کرتا ہوں. ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اگر فلاں فلاں کلام کو بھی، جملے کو بھی بڑھایا جائے حدیث کے ساتھ جو اصل کتابوں میں ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہے، تو فائدے کو دیکھ کر یہ کام کرتا ہوں. فائدے کو دیکھ کر دیکھو نا. فرمایا وَإِنْ وَجَدْتَ آخَرَ، اگر آپ نے پایا دوسری حدیث کو بعضہ متروکن کی اس کی کچھ حصے کو ترک کیا گیا علی اختصار، اختصار کی وجہ سے، علی اختصار ہی، او مضمومن الیہ، یا دیکھیں گے کسی حدیث کو کہ اس کے ساتھ ضم ہوا ہے. نیچے دیکھو بھائی کتاب میں دیکھو، کیا دیکھ رہے ہو؟ نیچے دیکھو. آپ دیکھیں گے کہ کسی حدیث کے ساتھ کیا کرتا ہوں، کسی حصے کو اصل حدیث میں سے بڑھاتا ہوں. تمام ہو، اس کو تمام کرتا ہوں. مضمومن الیہ تمام ہو، میں ضم کرتا ہوں الیہ اس حدیث کے ساتھ تمام ہو. مضمون تو اس مفعول کا صیغہ ہے نا، تو تمام ہو اس کا نائب فاعل. مضمومن الیہ تمام ہو اس لیے مرفوع ہے. مضمومن الیہ آپ دیکھیں گے کسی حدیث کو کہ ضم شدہ ہے، اس کے ساتھ تمام ہو، اس کا آخری حصہ تمام کرتے ہوئے. فعن داعین، پس یہ کسی باعث کی وجہ سے ہے. فعن داعی اہتمام، بس یہ کسی اہتمام کی وجہ سے ہے. اترکہ والحقہ، اترکہ یہ متعلق ہے متروکن علی اختصار ہی کے ساتھ. میرا ترک کرنا بھی کسی باعث اور کسی وجہ کی بنیاد پر ہے. والحقہ، اور یہ متعلق ہے مضمومن کے ساتھ. والحقہ میں اس کے ساتھ ضم کرتا ہوں، پیوست کرتا ہوں کسی حصے کو. یہ لف نشر مرتب ہے. تو اترکہ متروکن علی اختصار ہی کے ساتھ ہے، اس کا بیان ہے. اور مضمون الیہ کا بیان جو ہے وہ الحقہ ہے. یہاں وہ بمعنی او ہے، کبھی ترک کرتا ہوں، او الحقہ، یا کبھی میں الحاق کرتا ہوں، ملاتا ہوں کوئی حصہ کسی حدیث کے ساتھ ہو. وَإِنْ عَثَرْتَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ مَعَ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَذِكْرِهِمَا فِي الثَّانِي فَاعْلَمْ أَنِّي بَعْدَ تَتَبُّعِ كِتَابَيِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلْحُمَيدِيِّ وَجَامِعِ الْأُصُولِ. یہ ایک دوسری تصرف کا بیان ہے، پانچویں چٹی. کبھی آپ دیکھیں گے نا، اصول تو ہم نے کیا رکھے شرط کہ فصل اول میں صحیحین کی حدیث ہوگی یا صرف صحیحین میں سے کسی ایک کی حدیث ہوگی، صحیح بخاری کی یا صحیح، اور فصل ثانی میں دیگر سنن یا معطعات میں سے کسی معطع، اور یا اسی طریقے سے مسند احمد وغیرہ کی کوئی حدیث ہوگی. لیکن کبھی آپ معاملے کو برعکس بھی دیکھ سکتے ہیں. ہے فصل اول حدیث صحیحین کی نہیں ہے، وہاں ہم نے لکھا رواہ ترمذی مثال کے طور پر. رواہ، جس طرح سنن الوضو کے اندر جو ہے نا، سنن الوضو، اس کے اندر اس طرح فصل آ جائے گی. آپ دیکھ لیں گے فصل اول میں سنن کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی نہیں ہے. بظاہر یہ شرط کے خلاف لگ رہے.
یا فصل ثانی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سنن کی بجائے میں کہوں گا رواہ البخاری، رواہ البخاری ہے تو فصل ثانی بخاری اور مسلم کے علاوہ کی جگہ ہے کہ جہاں مجھے یہ لکھنا چاہیے کہ رواہ الترمذی ابو داؤد، لیکن وہ حدیث جب میں نے دی تو بخاری میں ملی، جسے امام فرہ بغوی نے ذکر کیا فصل ثانی کے اندر۔ ان کی شرط یہ تھی کہ میں صحاح پہلے ذکر کروں گا، حسان کو بعد میں ذکر کروں گا، انہوں نے اس طرح کیا ہے۔ میں صرف تخریج کرتا ہوں یہ حدیث ترمذی میں ہے، باقی اس ترتیب کو اپنے جگہ پر چھوڑ لیتا ہوں جو انہوں نے کیا ہے۔ کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے، دیکھو نا۔ اور کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ بس میں نے ایک دو کتابوں کو پڑھا اور جب میں نے نہیں پایا صحیحین کے اندر تو فوراً میں نے کیا اس میں غیر صحیحین کا فصل اول میں لکھا یا فصل ثانی میں صحیحین کا لکھا، نہیں، بلکہ پوری تتبع اور تلاش کے بعد میں یہ کام کرتا ہوں۔ صحیحین کے لیے میں صحیح بخاری کا مطالعہ کرتا ہوں پورا، اس باب کی جو احادیث ہے، صحیح مسلم کا مطالعہ کرتا ہوں۔ ایک دوسری بڑی ضخیم کتاب ہے الجمع بین صحیحین امام حمیدی کی، اس کو بھی دیکھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کئی حمیدی صاحب نے ذکر کیا ہوں وہ بھی بخاری مسلم کی حدیث کا جمع کرنے والا ہے۔ اگر پھر بھی نہیں ملتے نا، میں جامع الاصول کو دیکھتا ہوں، امام ابن الاثیر الجزری کی کتاب ہے جامع الاصول، جس میں کتب ستہ کو جمع کیا گیا ہے، صحیحین کے ساتھ سنن اربعہ کو بھی۔ میں وہاں سب کتابوں کے مطالعہ کرنے کے بعد اگر صاحب مسابی کا ذکر کردہ حدیث جو ہے صحیح بخاری مسلم میں نہیں پاتا ہوں تو پھر جدھر پاتا ہوں اس کا حوالہ تو ضرور دوں گا نا، کیونکہ میں نے اپنے اوپر یہ شرط لگائی ہے کہ میں نے تخریج کرنی ہے مشکوٰۃ شریف کی، مسابی کی۔ تخریج کا تقاضا یہ ہے جو حدیث جہاں ہوگی میں حوالہ دوں گا۔ اب انہوں نے رکھا صحیحین کی جگہ پر ہے لیکن وہ صحیحین میں نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ پھر وہ جدھر بھی پاؤں گا نا اس کا حوالہ دوں گا کہ رواہ ترمذی یہ ہے لیکن ترمذی میں ہے، یہ ہے لیکن ابو داؤد شریف میں ہے۔ اور اس طریقے سے فصل ثانی کا معاملہ ہے۔ فصل ثانی تو ہے شیخین کے علاوہ دوسری کتابوں کی جگہ، لیکن اگر وہاں وہ حدیث مجھے بخاری میں ملے گی تو میں بخاری کا حوالہ دوں گا۔ دیکھو فرمایا وَإِنْ عَثَرْتَ، اگر آپ کو پتہ چلے، اطلعتا علمتا کے معنی میں، اگر آپ کو پتہ چلے علی اختلاف فی الفصلین، ابتدائی دو فصلوں کے اندر کسی اختلاف کا، کسی اختلاف من ذکر غیر الشیخین فی الاول، اگر آپ کو وہاں ذکر ملے غیر شیخین کا فصل اول کے اندر، سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ وذکرہما فی الثانی، اور اگر آپ کو شیخین کا ذکر ملے فی ثانی، فصل ثانی میں، فعلم، اس بات کو پھر جان لو، انی بعد تتبع، یقیناً میں جو ہو بعد تتبع، پس بہت سارے تتبع اور تلاش کرنے کے، کس چیز کی تتبع تلاش تم نے کیا ہے؟ کتابی، یہ تصنیح ہے، کتابی، دو کتابوں کے تتبع کے بعد، دو کتابوں کے اندر عموماً آپ کو یہ حدیثی ملتی ہے، میں اس کی پوری تلاش کے بعد دو کتابوں، کون سی کتاب ہے؟ پہلے کتاب الجمع بین صحیحین ہے، یہ امام حمیدی نے لکھی ہے، بہت بڑے پایا کے عالم تھی امام حمیدی، یہ 420 ہجری سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، 420۔ اور 480 میں فوت ہوئے ہیں، یہ بغداد کے اندر، بہت بڑے کمال کے عالم ہے یہ اندلس اور قرطبہ کے رہنے والے تھے۔ اندلس میں امام ابن حزم کے شاگرد رہے ہیں، بڑے مسائل میں امام ابن حزم کہ ہم خیال تھے، ان کی طرح رائے رکھتے تھے۔ اور پھر افریقی ممالک میں جا کر امام ابو عمر ابن عبد البر رحمہ اللہ المالکی کی شاگرد بھی رہے ہیں۔ ابن عبد البر
یہ ابو عبداللہ محمد بن نصر الاندلسی القرطبی، یہ قرطبہ کے رہنے والے تھے، اور یہ بڑی عمدہ کتاب ہے، ان کو اللہ نے یہ توفیق دے، الجمع بین الصحیحین، صحیحین کی احادیث کو اس میں جمع کیا۔ امام ابو عبداللہ الحمیدی الاندلسی القرطبی۔ وجامع الاصول، اور بات تلاش کرنے کے دوسری کتاب کے اندر جو جامع الاصول ہے، الجامع الاصول، یہ امام ابن الاثیر الجزری کی کتاب ہے رحمہ اللہ، یہ جزیرہ کے رہنے والے تھے، بہت بڑے پایہ کے عالم تھے۔ النہایہ انہوں نے لکھی، النہایہ فی غریب الحدیث، یہ بھی بڑے لغوی اور محدث عالم تھے۔ انہوں نے کتب ستہ سب کو جمع کیا، جامع الاصول، ایسی کتاب ہے کہ جو اصولوں کو جمع کرنے والی ہے۔ بعد تتبعی کتابی یہ الجمع بین الصحیحین للحمیدی و جامع الاصول لابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ، کہتے اعتمدت علی صحیحی شیخین و متنیہما، میں نے پھر اعتماد کیا ہے شیخین کے متنوں پر، صحیحین اور ان کی متن پر۔ کیا مقصد ہے؟ اگر ایک حدیث میں جو ملتی ہے نا جامع الاصول کے اندر، یا وہ حدیث مجھے ملتی ہے جمع بین صحیحین کے اندر، اور وہی حدیث مجھے بخاری مسلم میں ملتی ہے، تو میں بخاری اور مسلم پر اعتماد کرتا ہوں، اس باب میں بخاری اور مسلم سے لیتا ہوں۔ اعتمدت علی صحیحی شیخین و متنیہما وان رأیت اختلافا، ایک قاری اور سامع، اگر آپ نے اختلاف دیکھا بنفس الحدیث، حدیث کے متن میں، فذلک من تشعب طرق الاحادیث، یہ گویا کہ ایک دوسری تصرف ہے ان کی طرف سے، اس اندازے کے ساتھ کہ اے قاری، آپ جب قرأت کرتے ہو مشکات شریف کی، آپ نے یہاں ایک متن دیکھی مشکات میں، حدیث کی متن، اور آپ نے مصابیح السنہ کے اندر وہ متن الگ دیکھی، اور یہاں مشکات میں دیکھا تو الگ ہے، تو اس میں زیادہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ صاحب مصابیح نے، امام فران بغوی رحمہ اللہ نے جو متن ذکر کیا ہے وہ شاید کسی اور سند کے ساتھ ہو، میں اس متن کے لیے بہت گھما پھرا، بڑی تلاش تتبع کے بعد جب وہ متن مجھے نہیں ملی تو میں دوسری سند کی متن کو ادھر نقل کر لیا ہے، کیونکہ احادیث میں کبھی روایت بالمعنی بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے شاید وہ حدیث کسی دوسری سند سے لیا ہوں، اور میں نے اس کو نہیں پایا، تو لہٰذا میں نے دوسری سند والی متن کو ادھر نقل کیا ہے۔ اگر آپ کو فی نفس الحدیث مانا فی متن الحدیث، حدیث کے متن میں اگر کبھی آپ کو کیا مل جائے، تھوڑا بہت اختلاف مل جائے، تو پھر آپ اس میں پریشانی کا شکار نہ ہو، بلکہ اس میں آپ یہ سمجھو کہ یہ متن کا اختلاف بنا ہے سندوں کے اختلاف پر، ایک سند کے ساتھ وہ متن بھی آئی ہوگی جو صاحب مصابیح نے ذکر کیا ہے، لیکن وہ چون کہ مجھے ملی نہیں، لہٰذا میں نے پھر دوسری متن کو ذکر کیا ہے جو دوسری سند سے مجھے ملی ہے، اور اس طرح کبھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح بخاری شریف میں انما الاعمال بالنیات حدیث 7 بار آئی ہے، اور 7 بار اس میں الفاظ میں فرق ہے، کبھی انما الاعمال بالنیت ہے، کبھی انما الاعمال بالنیات ہے، کبھی العمل بالنیت ہے، کبھی الاعمال بالنیت ہے، تو مختلف متون کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم پریشان ہو، نہیں، بلکہ یہ سندوں کے اختلاف کو ایسی متون کے اندر کبھی اختصار، کبھی طوالت ہے، کبھی ایک لفظ ہے، کبھی دوسرا لفظ۔ دیکھو وَإِنْ رَأَيْتَ اخْتِلَافًا، اگر آپ نے کوئی اختلاف دیکھا فی نفس الحدیث، متن حدیث کے اندر، کہ صاحب مصابیح نے اور ذکر کیا ہے اور مشکات والے میں نے اور ذکر کیا ہے، وَذَلِكَ، پس یہ کام من تشعب طرق الحدیث، یہ اختلاف طرق الحدیث سند الحدیث کی وجہ سے ہے، سند الحدیث میں اختلاف ہوگا
ایک سند کے ساتھ کبھی ایک متن ہے تو دوسری سند کے ساتھ دوسری متن ہے. تشعب مانا شاخ شاخ ہونا، شعبہ شعبہ ہونا، اختلاف کی طرف اشارہ ہے. یہ طرق الحدیث اور سند الحدیث میں اختلاف ہوگا، اس لیے متن میں اختلاف. وَلَعَلِّي مَا اطَّلَعْتُ عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَةِ. پھر جو میرے شیخ امام فرا بغوی نے جس متن کو نقل کیا ہے شاید وہ مجھے نہیں ملی ہوگی، تو میں نے اس کی جگہ پر دوسری متن کو لیا ہے جو دوسری سند سے مجھے کسی کتاب میں مل گئی ہے. وَلَعَلِّي، اور شاید کہ میں مطلع نہیں ہوا ہوں گا علی تلک الروایت، اس روایت کے متن پر التی سلکہ شیخ رضی اللہ عنہ، جسے شیخ امام فرا البغوی رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے. بڑے ادب کے ساتھ ان سے پیش آتے ہیں، اور یہ ادب ہی علماء کے ساتھ مناسب ہے. علماء کے اقوال اور ان کی اگر کوئی لغزش ہے، کوئی خطائی ہے یا کوئی آپ سے اختلاف ہے تو اس کو اچھے انداز میں ذکر کرو. وَقَلِيلًا مَا تَجِدُ أَقُولُ، آپ بہت کم یہ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ما وجدت هذه الروایت فی کتب الاصول، اس کتاب کو تو میں نے اس حدیث کو تو میں نے اصول کی کتابوں میں پایا نہیں ہے. بہت کم آپ کو یہ ملے گا کہ میں کبھی کسی حدیث کے آخر میں یہ کہوں گا کہ ما وجدت، اصول احادیث کے اندر مصادر کے اندر یہ حدیث مجھے نہیں ملی. او وجدت خلافها فیہا، یا میں یہ کہوں گا کہ یہ حدیث مجھے ملی ہے لیکن ان الفاظ کے ساتھ اس دوسری حدیث کا تھوڑا سا اختلاف. فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ، آپ جب ایسی عبارت دیکھیں گے نا تو فَانْسُبِ الْقُصُورَ إِلَيَّ، پھر اس کوتاہی کی نسبت میری طرف کرو. یہ میری کوتاہی تھی کہ باوجود ہی بڑے تتبع و تلاش کے مجھے وہ متن نہیں ملی، وہ حدیث نہیں ملی، اور امام فرا بغوی کو ملی تھی تو ان کی تلاش اور تتبع مجھ سے زیادہ ہے. تو قصور اور کمی کی نسبت میری طرف کرو. لقلت الدرایا، میرے علم کے کم ہونے کی وجہ سے. لا الی جناب الشیخ، نہ کہ شیخ کے جانب. قصور اور کمی کی نسبت شیخ کی جانب مت کرو. رفع اللہ قدرہ فی الدارین، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اس کی قدر اور مرتبت کو بلند فرمائے. حاشا للہ من ذلک، حاشا للہ من ذلک، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں کوتاہی کی نسبت کیا کرو، شیخ کی طرف کرو. رحم اللہ، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، من اذا وقف، ایسا شخص کہ جب وہ واقف ہو، علی ذالک، اس کام پر، نبہنا علیہ، جس پر ہم نے تنبیہ دی، وارشدنا، نبہنا علیہ، تو وہ ارشدنا طریق الصواب، نبہنا علیہ، ہمیں متنبہ کریں گے. اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو کہ جو اس چیز کو دیکھ لے تو مجھے متنبہ کرے. وہ ارشدنا طریق الصواب، اور ہمیں رہنمائی کرے سیدھا راستے کا. اب تو دنیا میں نہیں ہے نا، اگر میں زندہ ہو تو مجھے فون کرے، کسی خط کے ذریعے سے مجھے آگاہ کرے، کسی قاصد کے ذریعے سے مجھے آگاہ کرے کہ یہ حدیث آپ کو تو نہیں ملی لیکن یہ ہمیں ملی ہے، فلاں جگہ پر ہے، تو فوراً میں لکھ دوں گا. دوسری ایڈیشن میں جب چھپائی ہوگی تو وہ اس میں ہوگا. مقصد یہ. اور اگر میں بقید حیات نہ ہو تو حاشیے کے اوپر لکھو. اب اور یہ لکھ دیا ہے سارے مرعات والوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث تو شیخ کو نہیں ملی. آج تو بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں، شیخ کو یہ تو ادھر نہیں ملی لیکن حاشیے پہ لکھ دیا کہ یہ ہمیں ملی ہے، یہی متن فلا فلا اصول کے اندر موجود ہے. وَلَمْ آلُ جُهْدًا فِي التَّنْفِيرِ، بس